تو اب بھارت جو ہے اس کے حوالے سے ذبیح اللہ مجاہد افغان ترجمان نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں بھارت کا کہ وہ ہمیں اپنی جدید ترین ڈرون جو ہیں وہ دینے جا رہا ہے. بہت زیادہ ڈر گئے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس لیول تک پہنچ گئے. انڈیا کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر جو ہے انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور انہوں نے سیدھا سیدھا پاکستان پہ الزام لگا دیا ہے. دنیا یہ کہتی ہے کہ وہاں پہ دہشت گرد نیٹ ورکس ہیں، انڈیا کی ایم ای اے جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جناب پاکستان کے اندر ہے. بھارت کی گورنمنٹ کا اوپنلی کہنا کہ ہم کھڑے ہیں افغانستان کے لوگوں کے ساتھ، ہم کھڑے ہیں افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ، وہ اور بھی نہ پاکستان کو ذلیل کر رہی ہے. ٹھیک ہے، ابھی افغانستان اور پاکستان کے درمیان وار کے درمیان بہرحال چپ ٹوٹی چائنا کی، اور اب چائنا کا بیان آیا ہے. چائنا از ناٹ گیونگ پریورٹی ٹو پاکستان. خواجہ آصف صاحب کی، جو کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر بھی ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کو ریڈی رہنا چاہیے ٹو فرنٹ وار کے لیے، کیونکہ افغانستان اور بھارت جو ہے وہ باز نہیں آئیں گے. یہ کوئی نہ کوئی ایسا ایک بڑا واقعہ جو ہے وہ کرنے کے چکروں میں ہے کہ ایک ایسی ضرب لگائی جائے پاکستان کو کہ اس کے بعد جی ان کی پھر بلے بلے ہو جائے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرمائیں گے ہمارے جوانوں پر، ہمارے ملک پاکستان پر. ناظرین کرام، پاکستان اور افغانستان کے جو سیز فائر کا معاہدہ 48 آورز کے لیے طے پایا تھا، ابھی تقریباً جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آج چونکہ 6 بجے کے وقت پاکستان اور افغانستان کا یہ سیز فائر کا معاہدہ ٹوٹ جانا ہے اور ختم ہو جانا ہے. اب اس کے ٹوٹنے کے حوالے سے آلریڈی آپ دیکھیں کہ افغانستان کی جانب سے کل بھی جو اٹیمپٹ کیا گیا وہ ناکام بنایا گیا، اور آج جس طرح سے پھر سے ایک حملہ کیا گیا میر علی میں، خودکش حملہ تھا بیسیکلی یہ، جس کو بھی ہماری سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنایا. سیز فائر تو آلریڈی افغانستان پاکستان کے ساتھ توڑ چکا ہے، لیکن دوسری جانب افغانستان اور پاکستان کے ہائی ڈیلیگیشن وفد جو کہ ملاقات ہونی تھی دوحہ میں، اس پر بھی کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی. بیسیکلی اب لگ یوں رہا ہے کہ افغانستان اس میں جان بوجھ کر جو ہے وہ ٹائم ضائع کر رہا ہے تاکہ انہیں مزید جو اپنی تیاریاں ہیں ان کا جو موقع ہے وہ مل جائے. کیونکہ اس وقت جو صورتحال افغانستان سے سامنے آ رہی ہے وہ افغان رجیم گورنمنٹ کے جو پس پردہ تیاریاں ہیں اور اس کے علاوہ بھارت کی تیاریاں ہیں، بالکل یہ تمام چیزیں اب عیاں ہونا شروع ہو چکی ہیں. ناظرین کرام، سب سے پہلے افغان وزیر خارجہ جو کہ ابھی پچھلے دنوں بھارت کا دورہ کر کے آئے تھے، بیسیکلی 1 یا 2 دن ہو گئے ہوں گے کہ وہ افغانستان واپس آئے ہیں، تو اب اس تمام صورتحال کے اندر ان کا ایک بار پھر سے ہنگامی طور پر بھارت کا دورہ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے بھی مزید تفصیلات آ رہی ہیں کہ وہ بھارت کے دورے پر روانہ ہونے جا رہے ہیں. لیکن اس تمام صورتحال کے اندر جیسے کل رات کو بھارتی وزارت خارجہ نے بھارت کے جو تمام تر اپنی جو سہولتیں ہیں اس کے علاوہ بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر کر دیا تھا کہ بھارت افغانستان کے ساتھ ہے، اور جو صورتحال بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف بنائی جا رہی ہے وہ اس وقت انتہائی تشویشناک نظر آ رہی ہے. ناظرین کرام، اس تمام صورتحال کے اندر پاکستان جو ہے وہ بھی بیک اینڈ پہ تیاریاں، اس قسم کی خبریں اب سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان بھی اس تمام صورتحال کو بھانپ چکا ہے، اور اس تمام صورتحال کے اندر جو اب نئی تفصیلات ہیں وہ جی آپ کے لیے جاننا انتہائی اہم ہے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ افغان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر بھارتی امداد کے حوالے سے ایک ٹویٹ کی ہے. اس ٹویٹ کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جی شکریہ ادا کرتے ہیں بھارت کا. اس میں بیسیکلی انہوں نے ایران اور رشیا اور چائنا کو بھی نہ چاہتے ہوئے بھی انوالو کیا ہے، کیونکہ ایران، چائنا یا رشیا جو ہیں ان کی جانب سے جب ان کی کوئی امداد بھی نہیں کی گئی، اس کے علاوہ ان کی تمام تر جو چالیں ہیں وہ ناکام ہوئی، کیونکہ رشیا، ایران، چائنا نے تو بیسیکلی افغانستان پر زور دیا تھا کہ وہ اپنی سرزمین سے جو ملیٹنٹس ہیں ان کی پناہ گاہیں ختم کرے. تو اب بھارت جو ہے اس کے حوالے سے ذبیح اللہ مجاہد افغان ترجمان نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں بھارت کا کہ وہ ہمیں اپنی جدید ترین ڈرون جو ہیں وہ دینے جا رہا ہے. اب یہ اسی صورتحال میں بھارت جہاں پر پسے پردہ رہ کر افغانستان کے خلاف مختلف قسم کے فرنٹ کھولتا تھا، تو اب باقاعدہ طور پر افغانستان کی جو ایک ملٹری امداد ہے وہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس حوالے سے آلریڈی ایسے خدشات تھے کہ بھارت اس تمام صورتحال کے اندر اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی کوشش لازمی کرے گا. اور اب یہ ذبیح اللہ مجاہد کا جو بیان ہے ان تمام چیزیں جو ہیں ان کو عیاں کرتا ہے کہ بھارت اس تمام صورتحال کے اندر کود بھی پڑا ہے. کیونکہ ایک تو ان کی وزارت خارجہ کی جانب سے بیان آنا،
दूसरा फिर यूएन जनरल असम्बली में इन्होंने जी जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा बनाया कि पाकिस्तान ने जी अफगानिस्तान में जो शहरी आबादियां थी इनको निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने पहले भी पाकिस्तान जो है वो बेसिकली पाकिस्तान की ये कोशिश होती है कि एक तो हमने जानबूझकर इस खिते में कशीदगी नहीं बढ़ानी, और सेकंडली पाकिस्तान ने तालिबान के जो मिलिट्री तनसीबात थी इनको निशाना बनाया था, इनकी जो आर्मी थी उनकी चौकियां जो है उनको निशाना बनाया, इनकी हेडक्वार्टर जो है इनको निशाना बनाया। लेकिन तमाम सूरत हाल के अंदर भारत और अफगानिस्तान मिलकर मुख्तलिफ किस्म का प्रोपेगेंडा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में चीजें या ऊंट आप कहें कि किस करवट बैठता है, क्योंकि अफगानिस्तान और भारत जो है वो बाज नहीं आएंगे। ये कोई ना कोई ऐसा एक बड़ा वाकया जो है वो करने के चक्करों में है कि एक ऐसी ज़रब लगाई जाए पाकिस्तान को कि उसके बाद जी इनकी फिर बल्ले बल्ले हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से और अल्लाह ताला की खास रहमतों की वजह से अल्लाह ताला अपना खास करम फरमाएंगे हमारे जवानों पर, हमारे मुल्क के पाकिस्तान पर। लेकिन हैरानगी ये थी कि अभी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, वॉर के दरमियान, जो ख़ित्ते का एम्परर है, जो ख़ित्ते का बादशाह है, जो ख़ित्ते का बिग ब्रदर है, वो खामोश क्यों था? और दूसरी बात ये कि वो पाकिस्तान के फेवर में अभी तक उसका कोई बयान क्यों नहीं आया था? तो मेरे लिए तो ये बड़ी एक तशवीश की बात थी कि चाइना खामोश है, अभी तक खामोश था और बहुत कुछ हो गया उसके बाद। मतलब दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत सारी चौकियों पे कब्ज़े होने की इतलात आई, उनके दरमियान जो कैजुअल्टीज़ की दोनों साइड से दावे किए गए। उसके बाद टीटीपी ने बहुत बड़े अटैक्स भी किए, डेरा इस्माइल ख़ान में उन्होंने अटैक किए, टीटीपी ने बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बिहेव भी किया। लेकिन वाई चाइना वॉज साइलेंट? चाइना क्यों खामोश था? बहरहाल चुप टूटी चाइना की, और अब चाइना का बयान आया है। और बयान क्या आया है कि चाइना ने अब एक बैलेंस स्टेटमेंट दी है, ना पाकिस्तान के फेवर ना अफ़गानिस्तान के फेवर में। उन्होंने कहा है कि दोनों मुल्क रिस्ट्रेन करें, दोनों मुल्क एहतियात करें, बाज रहें एग्रेशन से, तहम्मुल का मुजाहरा करें। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि दोनों ममालिक जो हैं, जो चाइना की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं दोनों ममालिक में, उनके लिए ठोस इक़दाम करें और चाइनीज़ की सिक्योरिटी को एश्योर करें कि उनको कोई नुकसान ना हो। तो इसका मतलब है कि चाइना इज़ बेसिकली नाउ कंसर्न्ड अबाउट इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द रीजन। चाइना इज़ नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू पाकिस्तान इस वक्त। तो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें